أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تو ارشاد ہوا اس کے بعد کہ کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے اور ایسی شاندار کتاب ہے، یعنی قرآن. ایک چیز تو یہ کہی گئی، اور کسی نے یہ کہا ہے کہ کتابن سے مطلب یہ ہے کہ یہ سورت ایسی شاندار ہے، ایسی عظیم الشان ہے کہ انزل الیک آپ کی طرف یہ نازل کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست یہ چیز نازل کی گئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کر لی کہ ادھر سے نازل کی گئی، یعنی اللہ کی جانب سے، اور ادھر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی گئی، دوسری نسبت اس طرف ہو گئی کہ ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس سورت کو، یا ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس قرآن کو. تو دیکھیے فلا یکن، اس صورت سے فی صدری کا آپ کے سینے میں، آپ کے سینہ مبارک میں، آپ کے جی میں حرجم من ہو، نہ رکے آپ کا سینہ مبارک اس سے، لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، بہی اس صورت کے ساتھ یا اس قرآن کے ساتھ کفار کو ڈرائیں، وذکرا اور یہ نصیحت ہے للمومنین ایمان والوں کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات یہ کہی گئی سب سے پہلے کہ یہ قرآن کو نازل کرنے والے اللہ ہیں. دوسری بات یہ بتا دی گئی کہ اللہ نے یقیناً آپ پر یہ نازل کیا ہے، کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ فرما دی کہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اور اس قرآن کا یا اس صورت کی وجہ سے آپ کا جی نہ رکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی رکتا تھا کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے نہیں، بلکہ یوں کہا ہے کہ آپ کا جی نہ رکے اس قرآن کے ذریعے سے جو کام کرنا ہے، وہ دونوں کام آگے آ رہے ہیں. حرج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں پیدا ہوتا تھا وہ کفار کے رویے سے مایوسی تھی کہ اتنے برس ہو گئے، انہیں میں روز دعوت دیتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، انہیں روز سمجھاتا ہوں، اور یہ لوگ اتنے برسوں میں بھی میری بات نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے برعکس الٹا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن کی تکذیب کرتے ہیں. اس میں بڑی تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کے نتائج سامنے مرتب ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے. انسان کی عمر ہے کتنی؟ 60 برس 70 برس، اس میں سے بھی پہلے 10-15 برس ایسے ہی نکال دیں، اور پھر جب وہ 10-15 برس محنت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اتنی زندگی بیت گئی اور جو کچھ میں نے محنت کی وہ محنت میری سامنے آ نہیں رہی اور اس کے نتائج سامنے نہیں آ رہے. تو اللہ تعالی نے یہاں پر یہ تسلی دلائی کہ آپ کے ذمے کوئی لوگوں کی ہدایت تھوڑا ہی ہے، آپ اپنا کام مسلسل کرتے رہیے. اور ایسی چیز ہے کہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کے سینہ مبارک میں بالکل رکنا نہیں چاہیے، تنگی نہیں آنی چاہیے ان کافروں کے رویے کی وجہ سے. جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں. باقی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خدا کی کتاب لوگوں کو سناتے رہیں، اس کی طرف آپ دعوت دیتے رہیں. انسان کی طبیعت میں ایک پہلو ہے عجلت کا بھی، انسان کی طبیعت میں جلدی کا بھی پہلو ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے محنت کی ہے اس محنت کے آثار مجھے سامنے دکھائی دینے لگیں، نظر آنے لگیں. حالانکہ یہ نہیں ہوا کرتا. بہت کم ایسے ہوا ہے کہ لوگوں نے محنت کی اور اس کے اثرات اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیے، کئی سال کے بعد جا کر ان کی محنت کے اثرات سامنے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ لگا دی اللہ کے دین کے لیے، اور باقاعدہ حکومتوں کے قیام، باقاعدہ اسلام کی عملی صورت اور یہ چیزیں وہ پیش آئی ہیں اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور اسی بات کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سمجھایا تھا اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی.
حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے بعد تمہیں یہ لوگ جو والد کے دوست ہیں یا جو میرے حلقہ تھا، ہمارا حلقہ جو ہے اہل بیت کا، یہ لوگ تمہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اٹھانے کی کوشش کریں گے، تو دیکھو ہرگز ایسے نہ کرنا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے کہ والد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان رہے، پھر اس کے بعد تینوں خلفاء کے ساتھ بھی ان کا تعلق ایسے ہی رہا، اور پھر جب اپنا ان کا دور آیا جس طرح زندگی بسر ہوئی تمہارے سامنے ہے، اور میں ان ساری بحث کو دیکھ کر، ان سارے واقعات کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ علم جمع ہو جائے۔ انہوں نے کہا اس کی اللہ نے جو وحی ہمیں دی ہے، اللہ نے یہ جو چیز دی ہے، بس یہی بہت کافی، اس کے مطابق کام کرتے رہنا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نہ آنا۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالکل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، بلکہ وہی نہیں، اہل بیت کرام میں سے رضی اللہ عنہم کوئی بھی نہیں اٹھا اور کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی کام کرتے یا وہ اٹھتے۔ تو اس لیے آدمی عجلت اور جلدی نہ کرے، جو کام وہ کرتا ہے اللہ کی عادت یہ ہے کہ انسانوں کے کام کو ضائع نہیں کرتا اور انسانوں کے کام کو خدا ختم نہیں کرتا۔ جتنی خدا کے دین میں اخلاص سے محنت ہوتی رہتی ہے، اس ساری محنت کا ایک نتیجہ تو کبھی کبھی یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے اور اس انسان کو وہ چیزیں دے دی جاتی ہیں۔ دوسرا نتیجہ کبھی کبھی اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ کئی نسلوں کی محنت اللہ تعالیٰ کسی شخص پر لا کر ساری محنت کو کھول دیتے ہیں، اور وہ شخص اور وہ افراد اور وہ جماعت اس پوری محنت تک پہنچ جاتی ہے جو اوپر سے لے کے اب تک چلتی آئی تھی۔ اسے ہی صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی نسبت کو محفوظ کر لیا گیا اور اتنے سال کے بعد کہیں اور اس کا استعمال ہو گیا۔ صوفیہ تو اگرچہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں، لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ ہزارہا سال کی جد و جہد جو ہوتی ہے کبھی کبھی ایک آدمی پر آ کر مرتکز ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں حکم دیا کہ یہاں لا کے بساؤ اپنی اولاد کو، اور آپ دیکھیے پھر ساری کی ساری وہاں پہ آبادی کچھ نہیں ہے، ہر طرف وہاں پر پتھر ہیں، بوادن غیر ذی زرعین۔ انہوں نے کہا اللہ میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو یہاں لا کر بسا رہا ہوں پروردگار، اس جگہ پر جہاں پر کھیتی پیدا نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ میں نے اس لیے انہیں یہاں پر حاضر کیا ہے لیقیم الصلاۃ، اللہ تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ اب وہ جو سکیم وہاں سے چلی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، پھر ان کی اولاد ہوئی، پھر خدا کا گھر آباد ہوا، پھر عرب آباد ہوئے، 2000 سال 2500 سال کے بعد جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ کے یہ منصوبہ مکمل ہوا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنی بڑی اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا دی۔ 2 دن ہی ہوئے اللہ کے یہاں، وہ کہتے ہیں جو تمہارا 1000 سال ہے، ہمارے یہاں تو وہ 1 دن ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار کوئی رسول پیدا فرما ایسا جس کے یہ مناصب ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ 2000 سال یہ تاریخ چلتی رہی، پھر ایک ہستی سامنے آ گئی، ایک شخصیت سامنے آ گئی۔ تو یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، انسان کو محنت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس یہ رکھے کہ میرا کام تو محنت کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے، اس کے اثرات کہاں جا کر پڑیں گے، اس کے نتائج کہاں جا کر ظاہر ہوں گے، کہاں سے یہ پھل پیدا ہوگا، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اور اس کی صحیح ترین مثال وہ اس کسان کی ہے جو اپنے کھیت کو اچھی طرح اس میں مٹی کو اکھاڑ پچھاڑ لیتا ہے، پانی لگا دیتا ہے، پھر اس کے بعد بیج کو بکھیرتا ہے، تو اسے کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کون سا بیج پھوٹے گا، کتنی گندم اور فصل پیدا ہوگی، اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ محنت کرتے رہیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے یہاں پر، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کا جو رسپانس ہے کفار مکہ کا، اس سے تنگ نہ ہوں، اس سے آپ کا جی نہ دکھے، آپ کے سینہ مبارک میں تنگی نہ آئے۔ لتنذر بہ،
ہم نے اس کو نازل کیا ہے کیوں؟ پہلا مقصد تو یہ ہے کافروں کے لیے، تاکہ کافروں کو ڈرائیں، اس سے کافروں کو بتائیں کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے تمہیں جو بار بار کہہ رہا ہے کہ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، یہ یقیناً ایسے ہی ہے، یہ باتیں سچ ہو سکتی ہیں، خدا کا عذاب بھی آ سکتا ہے اور تم اس پہ پکڑے بھی جا سکتے ہو۔ اور قرآن کی یہ باتیں سچ ہوئیں، بدر میں قرآن کی یہ بات سچ ہو گئی، اس سے بھی پہلے قرآن پاک کی یہ بات سچ ہو گئی جب مکہ مکرمہ میں ایک طرح کا قحط پڑ گیا اور اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ کوئی بڑی عذاب کی نشانی آنے سے پہلے مراد ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو اتنے اچھے ہیں، گندم آنی بند ہو گئی ہے اور یہاں قحط پڑ گیا ہے، یہاں تک کہ اہل مکہ چمڑے کے ٹکڑے ابال کر کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گرامی نامے کی وجہ سے بحرین سے پھر ان کے پاس غلہ آیا۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی ہے ذکرٰ للمومنین، اور جو ایمان والے ہیں دیکھو ان کے لیے یہ نصیحت ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ قرآن جو پڑھتا رہتا ہے وہ نصیحت حاصل کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھنے سے مزاج ٹھیک ہوتا رہتا ہے، قرآن پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے انسان کی شخصیت اس میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا آپ پڑھتے رہیے، اس کے ذریعے ڈراتے رہیے کافروں کو، اس کے ذریعے مومنوں کو نصیحت کرتے رہیے، یہ تھوڑا بڑا فائدہ ہے۔